بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا مجھ کو بحمدللہ اپنے بزرگوں کی برکت سے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی معتقد رہے گا یا نہیں. جو جس کا جی چاہے کرے، سارا عالم بھی ایک طرف ہو جائے، مجھ کو بھی فضل خدا اس کی پرواہ نہیں. پرواہ کی چیز تو صرف ایک ہی چیز ہے، وہ رضائے حق ہے. اگر یہ حاصل ہے تو سارا عالم اس کے سامنے گرد ہے. مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہیں. اگر وہ راضی ہیں تو اس نے سب کچھ پا لیا. اگر یہ نہیں تو اگر تمام دنیا اور ما فیہا بھی اس کو مل جائے تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی. یہ حضرت کا تفصیلی مضمون ہے، ملفوظ ہے. میں نے پورا ملفوظ پڑھا. اس ملفوظ میں حضرت نے پہلے تو یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے پرواہ کرنے کی چیز، یعنی اصل چیز جس پر مسلمان متوجہ ہوں اور فکر کریں، وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں ایک مسلمان لگا رہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو اس نے سب کچھ پا لیا، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں تو ساری دنیا بھی مل جائے تو ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی. یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے، یہی اس کی فکر ہونی چاہیے، یہی دل کا درد ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں. جس کسی کو یہ فکر لگ جائے، یہ درد لگ جائے، یہ غم لگ جائے تو اس کی زندگی میں نمایاں چیزیں نظر آتی ہیں. مثال ہے، بچے ہیں گھر میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، تو اگر والد کے دل میں درد ہوگا کہ اللہ راضی ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں تو یہ بچوں کو ٹوکیں گے، بیٹا آپ کیا کر رہے ہو. بیوی کو ٹوکے گا کہ کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، ایسے کام مت کرو. اس کے دل میں ایک درد اور ایک فکر اور ہر وقت ایک غم لگا رہے گا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ چیز اگر کسی کو نصیب ہو جائے، یہ چیز اگر کسی کو مل جائے تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ملی، بے فکری کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں اس کے سامنے ہو رہی ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا. جیسے بزرگ کے بارے میں آتا ہے، غالباً علامہ شبلی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا تو اتنا غم ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ جب وہ گھر گئے اور انہوں نے چھوٹا استنجا کیا تو اس میں خون آ رہا تھا. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ شبلی رحمہ اللہ، بہت پہلے کی صدی کے ہیں. تو ان کا یہ حال تھا کہ اللہ کی رضا کی پرواہ اور اللہ کی ناراضگی کی فکر ایسی تھی کہ کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، اتنا غم اور اتنا دکھ ہوا کہ گھر گئے، چھوٹا پیشاب کیا تو خون آنے لگ گیا. انہی کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے گھر کے باہر. کسی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ بہت جلال اور غصے میں تھے، تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کہا کہ مجھے معلوم چلا ہے کہ لوگ اللہ کا نام غفلت سے لیتے ہیں، اللہ کا نام غفلت سے لیتے ہیں. میں لوگوں سے لڑوں گا کہ اللہ
کریم، عظیم، رحیم، اس قدر قدرت والے اللہ کا نام غفلت سے لینا، تو تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، جو حضرت فرما رہے ہیں کہ انسان کو اس بات کی فکر لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا ناراض ہیں، اس کیفیت کی برکت سے یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ کیفیت مطلوب ہے، مقصود ہے، اور یہ کیفیت ہونی چاہیے، یعنی ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ ہمیں اس بات کی فکر لگے رہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ فکر لگی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کی مجلسیں، نیک لوگوں کی صحبتیں، دیندار لوگوں کی مجلسیں، دین کا علم سیکھنا، قرآن کریم کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم، اس ساری تعلیموں کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور اللہ کے ناراض ہونے پر غم، یہ فکر پیدا ہو جائے۔ یہ فکر لگ گئی تو ہم خوش نصیب ہیں۔ حضرت اسی کو فرما رہے ہیں کہ بحمداللہ، اپنے بزرگوں کی برکت سے، اپنے بزرگوں کی برکت سے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی میرا معتقد بنے یا نہ بنے، جس کا جی چاہے سارا عالم بھی اگر میرا مخالف ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، اگر یہ حاصل ہے تو سارا عالم کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ راضی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو سارے عالم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں، آج اس مضمون سے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور ان کی سلطنتیں، یعنی جن لوگوں کے پاس سلطنتیں ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کے پاس ایسا سکون اور ایسی خوشی نہیں ہوتی جو اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کی رضا کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کے سامنے ساری بادشاہت بیکار ہیں۔ اللہ والوں کے واقعات میں آتا ہے، ذہن سے نام نکل رہا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، مشہور ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے کیا چیز دے دی تھی کہ ان کے پاس، ان کے زمانے میں، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، غریب لوگ، دیہاتی لوگ دیہات کی چیزیں بنا کر لاتے تھے، قیمتی قیمتی چیزیں، اور بادشاہوں کو لا کر دیتے تھے، بیچا کرتے تھے، اس سے بادشاہ ان کو مہنگی قیمتوں پہ خریدا کرتے تھے، اور یہ غریبوں کا بھلا ہو جایا کرتا تھا، غریبوں کا فائدہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی دیہاتی ایک قیمتی کپڑا، یہ کتابوں میں واقعی لکھا ہوا ہے، بنا کر لایا۔ اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، بڑا قیمتی نقش و نگار کا بڑا مہنگا کپڑا، اور اس نے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، بڑا تھا، اس کو پیش کیا۔ بہت مہنگا تھا اور بہت قیمتی تھا، تو اس بادشاہ نے اس کپڑے کو لینے سے معذرت کری کہ مجھے نہیں چاہیے، اس کی رقم بہت زیادہ تھی، بادشاہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کپڑے والے کے بارے کو بڑا افسوس ہوا کہ میں اتنا مہنگا کپڑا بنا کر لایا ہوں اور مجھے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ملی۔ تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں دیہات کی ایک قیمتی چیز بنا کر لایا ہے، بادشاہ نے لینے سے منع کر دیا، جس پر وہ بڑا افسوس ہے، افسردہ ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو بولو میرے پاس لیا ہے، اور آپ نے اس کو اس کپڑے کی قیمت ادا کر دی اور لے لیا کپڑا، اور کپڑا لینے کے بعد دوسرے کپڑے کے ساتھ ملا کر سلوا کر پہن لیا۔ یہ بھی نہیں کہ اس کو بڑا اچھا سلوایا، یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو پہننے اوڑھنے میں اتنی لگن نہیں ہوتی، ان کی ایک ہی فکر ہوتی ہے اللہ راضی رہے۔ تو حضرت نے جو اس کے ساتھ یہ عمل کیا، اس نے کیا کہ بیچارہ مزدور ہے، دیہاتی ہے، میں اس کے ساتھ یہ کام کروں گا، یہ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے،
بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا کہ جو کپڑا ہم نے نہیں خریدا شاہ عبد القادر جیلانی نے خرید لیا. لوگوں کے دل میں اس کی وقعت ہو گئی. تو بادشاہ وقت نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ شاہ عبد القادر جیلانی کو بلا کر لاؤ. جب وزیر ان کی مجلس میں پہنچا تو حضرت کی اس وقت مجلس ہو رہی تھی، یعنی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیان چل رہا تھا. وزیر نے جا کر ان کو اشارہ کیا کہ بادشاہ وقت بلا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا میں تو ابھی نہیں آ سکتا، میری تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک دین کی مجلس اور محفل جمی میں نہیں آ رہا. آنے سے منع کر دیا، معذرت کر لی، عذر بتا دیے، مجبوری ہے. وہ جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کو جا کر 1 کی 10 لگا دی کہ شاہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ تو اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی بڑی فوج تیار کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں اور ایک فوج تیار ہو رہی ہے آپ سے مقابلے کے لیے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے، آپ تیاری کریں ان سے لڑنے کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے. اس وزیر نے بادشاہ وقت کو جا کر غلط سند لگائی. بہرحال جب بادشاہ وقت نے تحقیق کری تو اس طرح کی بات تو نہیں تھی. حضرت کے پاس تو سارے اللہ کی محبت، اللہ کا درد، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. کوئی فوج تو تیار نہیں ہو رہی تھی. اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں؟ بہرحال تفصیلی واقعہ ہے. بادشاہ وقت نے حضرت کو ایک آفر کری کہ آپ کا اتنا بڑا حلقہ احباب ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری سلطنت کا جو فلاں علاقہ ہے، اس علاقے کا نام نیمروز تھا، نیمروز اس وقت، وہ علاقہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہاں آپ اپنی خانقاہ بنائیں، مسجد بنائیں اور وہاں آپ اپنے متعلقین کو جمع کریں. میں پورا علاقہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے حضرت کو یہ پیشکش کری. اللہ والے تھے، لوگ سمجھتے ہیں اللہ والوں، ہر اللہ والے ایسے نہیں ہوتے. لوگوں کا اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں گاڑیوں کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ ان کے قدموں میں لا کر چیزیں ڈال دیتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف دل نہیں ہوتا، رغبت نہیں ہوتی. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جواب دیا، بادشاہ سے کہا ارے بھائی، جب سے ہمیں نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، ہمیں نیم روز کی بادشاہت کی ضرورت نہیں. یعنی جس علاقے کا تم ہمیں بڑا بنانا چاہ رہے ہو اس علاقے کی بادشاہت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس نیم شب کی بادشاہت موجود ہے. کیا مطلب؟ نیم روز ایک علاقہ تھا، بادشاہ کہہ رہا تھا یہ علاقہ لے لو، اس علاقے کی پوری بادشاہت تمہارے پاس ہے. حضرت فرمایا مجھے نہیں چاہیے. جواب کیا دیا کہ میرے پاس نیم شب کی بادشاہت ہے، یعنی آدھی رات کو اٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے ساری مرادیں پوری کرنے کی بادشاہت میرے پاس موجود ہے. میں اس آدھی رات میں تہجد میں اپنے اللہ سے بہت کچھ منگوا لیتا ہوں، منوا لیتا ہوں. مجھے اللہ کی رضا حاصل ہے، اللہ کی طرف سے بادشاہت حاصل ہے، اس لیے مجھے دنیا کی بادشاہتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھے اللہ والے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کا تعلق، اللہ کا توکل اس قدر ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزیں ان کو ہینچ نظر آتی ہیں، بیکار نظر آتی ہیں. اللہ والے ان کے پاس جا کر بیٹھو تو ایسا سکون ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے جیسے یہ دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ان کو حاصل ہوتا ہے. تو حضرت نے یہی فرمایا کہ مجھے الحمدللہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ سارے لوگ میرے معتقد بن جائیں، سارے لوگ میرے ہم خیال بن جائیں، سارے لوگ میرے بیان میں آ کے بیٹھیں. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اصل پرواہ اس بات کی کہ میرے اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی ہے تو سارا عالم بھی اس کے آگے گرد ہے، غبار ہے. اور اگر اللہ ناراض ہے سارا عالم بھی مل جائے، ساری دنیا کی دولت مل جائے، مچھر کے پر کے برابر کوئی وقعت نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے. ہم جب نیک لوگوں کی صحبتوں میں آئیں گے، اللہ والوں کی صحبتوں میں جائیں گے، نیک مجلسوں میں بیٹھیں گے، بیانات سنیں گے، دین کی محفلوں میں جائیں گے، دیندار لوگ جو واقعی سچے اللہ کے نیک بندے ہیں، ایسے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کی مجلسوں میں جب ہم جائیں گے
تو ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوگی، یہ چیز پیدا ہوگی۔ جب انسان دنیا کے پجاریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کو کہنا چاہیے سخت جملہ ہے کہ جو دنیا کے بھوکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر دنیا کی بھوک بڑھتی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ ہم دنیا داروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے اندر دنیا کی بھوک بڑھے گی۔ جو باتیں ہو رہی ہوں گی، آج کام، آج فلاں چیز کا ریٹ، آج فلاں سودا، آج فلاں نفع، یہ تو پکی ڈھکی بات ہے، تو دنیا کی بھوک بڑھے گی۔ اور جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے دل میں دنیا کی محبت کم ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے، تذکرہ بھی اللہ کا ہو رہا ہے، تو وہاں بیٹھنے سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ یہ تو یعنی یہ بات تو عام ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو سمجھنے والی بات کہ جس محفل میں انسان بیٹھتا ہے اسی محفل کے اثرات لے کر اٹھتا ہے، اسی مجلس کے اثرات لے کر اٹھتا ہے، یہی اصل ہے۔ اللہ والوں کی مجلس میں یہی چیز ملے گی، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا دھیان، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اور دنیا دار لوگوں کی محفل میں، مجلس میں دنیا، مال، دولت، انہی چیزوں کی فکریں ملیں گی۔ تو ہمارے دلوں میں دنیا کی فکر بڑھتی ہے تو پریشانیاں بڑھتی ہیں، غم بڑھتا ہے، دکھ بڑھتا ہے، حویث بڑھتی ہے، حس بڑھتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، پریشان ہوں، کام، کاروبار، اس سلسلے، اس تذکرے سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ، یہ باتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ اور جب انسان اللہ والوں کی محفل اور مجلس میں جاتا ہے تو وہاں تذکرے الگ ہوتے ہیں، وہاں باتیں الگ ہوتی ہیں، تو ان تذکروں سے، ان باتوں سے انسان سکون پاتا ہے، کہتے ہیں مجھے تو بڑا سکون مل رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دنیا جتنی بھی آ جائے گی سکون نہیں آئے گا، اللہ کا نام دل میں آ گیا سکون آ جائے گا۔ کیونکہ ہمارے دلوں کی غذا پتہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی دلوں کی غذا وہ دنیا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ بکری کی غذا کیا ہے؟ گھاس ہے۔ بکری کی غذا کیا ہے؟ گھاس ہے۔ گائے بیل کی غذا کیا ہے؟ بھوسا، گھاس ہے۔ ہر ایک کی غذا الگ ہے۔ انسان کی غذا الگ ہے، روٹی سالن کھاتا ہے، قورمہ بریانی کھاتا ہے انسان، جسمانی غذا، جسمانی غذا۔ اگر ہم بکری کے سامنے قورمہ بریانی رکھ دیں گے تو وہ ان کی غذا نہیں ہے، اور اگر ہم انسان کے سامنے گھاس اور بھوسا رکھ دیں گے تو یہ انسان کی غذا نہیں ہے، جسمانی غذا، روحانی غذا، میرے دل کا سکون، میرے دل کی غذا، جس سے میرے دل کو سکون ملے، اطمینان ملے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جس قدر ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں تو ہم سکون، دل کی روحانی غذا، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، توبہ کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جنت کا تصور کریں، اللہ کے سامنے پیشی اور حاضر کا سوچیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جس قدر ہماری روحانی غذا بڑھے گی نا تو ہمیں اپنی اصل غذا مل رہی ہے۔ ہمیں کیا مل رہی ہے؟ اصل غذا۔ جس میں نا بکری کے سامنے اگر بریانی لا کر رکھ دیں تو بکری کو کیا فائدہ ہوگا؟ بریانی سے خوش نہیں ہوگی، جبکہ بریانی بہت قیمتی غذا ہے، بریانی قورمہ بہت قیمتی ہے، بکری کے لیے قیمتی نہیں ہے۔ اس کے لیے قیمتی کیا ہے؟ گھاس ہے۔ انسان کے لیے گھاس لا کر رکھ دیں، انسان کے لیے بیکار ہے، بکری کے لیے بہت قیمتی ہے یہ گھاس۔ اللہ نے سب کی غذائیں الگ کری ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ اسی طرح روحانی غذا، جس غذا سے میرے دل میں سکون آئے گا۔ آج میں اور آپ ایک ہی چیز کی تلاش میں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، زندگی میں پریشانی ہے، غم ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، بے سکونی ہے، تو بھائی یہ تو ہوگی، کیونکہ جس چیز سے سکون ملتا ہے، جو میری روحانی غذا ہے، جس سے میرے دل میں سکون آئے گا، وہ ہم حاصل ہی نہیں کر رہے، وہ حاصل ہی نہیں کر رہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ دنیا ہے، بہت ہے، گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، کھانے کو نہیں ہے، بہت کھانے کو ہے، گاڑی نہیں ہے، گاڑی بھی ہے، سواری بھی ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہو سکون نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیوں سکون نہیں ہے۔ پیسہ بھی بہت ہے، بیوی بچے بھی ہیں، دولت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر سکون کیوں نہیں ہے بھائی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں آ کر کہتے ہیں دنیا بہت ہے، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر خواہش اللہ نے میری پوری کر دی۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ میری کوئی خواہش رکی نہیں ہے، ہر چیز دنیا اللہ نے مجھے بہت دی ہے، خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کی میری ہر خواہش پوری کر دی۔ پھر کیا ہے؟ پریشان ہوں میں، اب کیوں پریشان ہوں یار؟ سب تو تمہارے کہنے کے مطابق پوری ہوگی، ساری خواہشات پوری ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ دل کا سکون اور اطمینان، چین، انسان کی زندگی کا چین اور سکون اس کی غذا گاڑیاں نہیں ہے، قورمہ بریانی نہیں ہے، گھومنا پھرنا نہیں ہے. دل کا سکون، روحانی غذا وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے، تلاوت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اللہ کو منانے میں ہے، استغفار میں ہے، تلاوت میں ہے، درود شریف میں ہے، نمازوں میں ہے، عبادتوں میں. یہ ہے سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ سن لو، تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، سکون، دلوں کا چین، دلوں کا قرار، یہ سارا اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر، یہ سب چیزیں میں نے جو گنوائی ہیں آپ کو. اس لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے. اپنی فکروں میں، اپنی سوچوں میں ہم اس چیز کو شامل کریں. آج سوچیں، جو میں نے یہ بات سمجھائی ہے اس کو سوچیں کہ میری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے. انسان سوچتا تو ہے نا، سوچنا حق ہے. عقل مند انسان کا یہ، عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوچا کرتا ہے کہ میں کہاں پریشان ہوں، کہاں مجھ سے چوک ہو رہی ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے کہ میں آج اپنی زندگی کا سکون کھو بیٹھا ہوں، ٹینشن میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، نیند نہیں آتی، پریشان رہتا ہوں، دل نہیں لگتا، بے سکون رہتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ کیفیت. پھر میں آپ کو ایک بات کروں کہ ساری جگہوں سے انسان جب تھک جاتا ہے، آخری اس کو قرار اور سکون اللہ کے ذکر اور مسجد میں ملتا ہے. اس کو مزہ مسجد میں آ کے ملتا ہے، مزہ اس کو مسجد میں ملتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ ملتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت، عبادت کی لذت اور اپنی رضا کو حاصل کرنے کی فکر نصیب فرما دیں، اور ہمارے دلوں میں جو گندگی ہے اللہ اس کو دور فرما دیں، تاکہ ہم ذکر کی لذت سے محروم نہ رہ جائیں، عبادتوں کی لذت سے محروم نہ رہ جائیں، اور مسجد میں جو سکون ہے وہ سکون ہم سے چھین نہ جائے. ایک ہی تو جگہ ہے دنیا میں جو اللہ کا گھر ہے. دنیا میں ایک ہی تو جگہ ہے جس کو اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کس کو کہا؟ بازار کو تھوڑی کہا اللہ کا گھر ہے، دکان کو تھوڑی کہا اللہ کا گھر ہے. میرا اور آپ کا جو گھر ہے وہ میرا اور آپ کا گھر ہے، اللہ کا گھر تھوڑی ہے. باقی زمین ساری اللہ کی، کائنات ساری اللہ کی، لیکن جس چیز کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ میرا گھر ہے وہ صرف مسجدیں ہیں، مساجد ہیں. مساجد جتنی مسجدیں ہیں وہ سب اللہ کے گھر ہیں. اگر ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا، مسجدوں میں سکون نہیں مل رہا، مسجد میں نماز کو دل نہیں چاہ رہا، تو یہ بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ رونے کی، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے کہ ایک ہی اللہ کا گھر ہے دنیا میں، اور جہاں بھی انسان کو قرار، اطمینان، ٹھکانہ، سکون ملنا چاہیے وہاں بھی سکون نہیں مل رہا. یہ تو میرے لیے بڑی محرومی کی بات ہے، یہ تو میرے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے. میں اتنا بد نصیب ہو گیا ہوں کہ مجھے اللہ کے گھر میں بھی سکون نہیں ملتا جہاں ساری دنیا کو سکون ملتا ہے. تو اس لیے ایسی صورت کے آنے پر خوب رونا چاہیے، خوب توبہ استغفار کہ اللہ آپ کے گھر میں تو سبھی کو سکون ملا کرتا ہے، میں اتنا بد نصیب ہو گیا ہوں کہ مجھے آپ کے گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا، سکون نہیں مل رہا. میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ میرے قدم آپ کے گھر کی طرف نہیں اٹھ رہے. اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. تو ایسی گھڑی کے آنے سے بھی بچنا چاہیے کہ زندگی میں خدا نہ کرے کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ جس گھڑی پر ہمارا قدم مسجد نہ اٹھے، مسجد کی طرف نہ اٹھتا ہو، اور ہمارا دل مسجد میں نہ لگتا ہو، بلکہ ہمیں مسجد آنے سے بے قراری، بے چینی ہوتی ہو. تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے. خوب استغفار کرنا چاہیے، خوب استغفار کرنا چاہیے، خوب توبہ کرنی چاہیے، تاکہ دل کا میل کچیل جلدی سے دور ہو اور اللہ کے در کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں. دل کا میل کچیل جلدی سے دور ہو اور اللہ کے گھر کا سکون جلدی سے مل جائے، جلدی سے مل جائے کہ مسجد آئے تو جانے کو دل نہ چاہے. جیسے میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا نا کہ ایک مزدور، وہ مزدوری کیا کرتا تھا، لوگوں کا سامان اٹھایا کرتا تھا، لیکن وہ جس کا بھی سامان اٹھاتا تھا اس سے کہتا تھا جب نماز کا وقت ہوگا تو پھر میں سامان روڈ پہ رکھ کے مسجد میں جاؤں گا، اس وقت اللہ کے در پہ آ کے مجھے سکون ملتا ہے. تو ایک کسی کا سامان اٹھا کر چل پڑا اور سامان راستے میں اذان کی آواز آئی، اس نے اس سے کہا آپ کا میرا یہ معاہدہ ہو چکا ہے، میں نماز کے ٹائم پہ کام نہیں کرتا کیونکہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں سامان نہ تو جاؤ مسجد، نماز پڑھ کے آ جاؤ، میں باہر کھڑا ہوں سامان کے پاس. جس کا سامان تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا، بازاروں سے لوگ سامان خریدا کرتے تھے اور مزدور مل جایا کرتے تھے، وہ سامان رکھا کرتے تھے اپنے سروں پہ اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے.
دور دور تک. تو جب نماز کے وقت کے لیے اندر چلے گیا، باہر اس کا سامان والا جس کا سامان تھا، مالک کے سامان، وہ باہر کھڑا ہوا تھا، تو یہ باہر نہیں آ رہا تھا. اس کو مسجد میں ایسا سکون مل رہا تھا کہ یہ باہر نہیں آ رہا تھا. تو اس نے باہر سے آواز لگائی کہ تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا آنے نہیں دے رہا. اس نے کہا آنے نہیں دے رہا. کون باہر آنے نہیں دے رہا؟ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا، وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا. یہ تو اللہ کی توفیق ہے نا کہ کسی کو مسجد میں بلاتے ہیں اور کسی کے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے مسجد آنے سے محروم ہو جاتا ہے، مسجد کی طرف قدم ہی نہیں اٹھتے. اس لیے دنیا میں ایک ہی جگہ ہے اللہ کا گھر، وہ مسجدیں ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے. اس لیے اپنے اوقات میں کبھی کبھی سوچا کریں کہ میں مسجد کو کتنا وقت دیتا ہوں، میں کتنی دیر مسجد میں بیٹھتا ہوں، میرے اوقات میں سے کتنا وقت مسجد میں گزرتا ہے، اور زیادہ وقت گزر رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس وقت کو بڑھائیں.